کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے اصلاح احوال، رمضان کا خصوصی شو ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ تو ڈاکٹر عظیم محمد فاروقی صاحب کو کرتے ہیں اپنے شو میں ویلکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ، بہت شکریہ۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، اور ہم سب کے لیے یہ دعا گو ہے کہ اللہ ماہ رمضان مبارک کی جملہ حسنات و برکات، پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا، تو اللہ یہ ساری کرم نوازیاں ساری امت محمدیہ، امت مسلمہ کو نصیب کرے، اور ماہ رمضان کے صدقے جو ابھی اس نعمت سے محروم ہے، اللہ انہیں بھی ایمان اور ہدایت کی دولت عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا سر، بہت ہی جو ایک طرح کا کہنا چاہیے کامن مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جہاں کہیں پہ بھی محفل میں ایک ساتھ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی کامن پرابلم ہے کہ لوگ دوسروں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور یہ واقعی بڑا کامن ہے، کیونکہ میں بھی اس چیز سے نا بعض اوقات مجھے فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انوالومنٹ آپ کی ہو جاتی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، لیکن آپ کبھی نہ کبھی کسی کے بارے میں کچھ ریمارکس کہیں بیٹھتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے۔ صحیح ہاں، کیونکہ مجھے اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ بیٹھو نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ یہ کرو کہ اوائڈ کرنا شروع کر دو لوگوں کو، یا پھر یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتے ہو۔ تو سر، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی میں کہ غیبت اور چغلخوری کے لفظی حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن و سنت میں ان بیماریوں کو، روحانی جو بیماریاں ہیں، ان کا کس طرح سے ذکر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ معاشرے میں بھی پھیلی ہوتی ہیں۔ بعض کا انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید اللہ نہ کرے میں بھی کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور انسان کی اپنی بھی اصلاح جو ہے وہ اس طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب میں یہ خیر کی باتیں کر رہا ہوں تو میں اپنا بھی محاسبہ کروں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، سرکار نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے یا باقی مخلوق اس کام میں لگ جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی منفی جذبہ ہے، اور ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ اخلاقی برائی بھی ہے، بلکہ معاشرتی برائی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہر قسم کی جو ہے بری حرکت سے، بری عادت سے، اور بری روایات سے، بری خصلتوں سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے بہت خوبصورت تعلیمات اور ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیچارے کسی وجہ سے ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو پھر خبردار بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر انسان اللہ کے ان احکامات اور تعلیمات کو پیش نظر نہ رکھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح مشرکین عرب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی خیر کی راہ پہ چلنے کی بجائے جو ہے وہ جب مسلسل شر کو انہوں نے پسند کیا تو اللہ نے فرمایا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعلی عذاب عظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض کا وہ ہدایت کے راستے مسدود کر دیتا ہے، اور ان کے دلوں پہ، کانوں پہ اور مورے لگ جاتی ہیں، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں یہ سورۃ الحجرات جو ہے معاشرتی آداب کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی ایک بنیادی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف پہلے تو ان خامیوں کا ذکر کیا کہ جو عام طور پر جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کے کہا کہ ان خامیوں اور کمزوریوں کو بعض لوگ اچھالنے میں لگے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے اندر وہ کمیاں کوتاہیاں دیکھ کر جو ہے وہ پھر وہ ان کی کردار کشی کے در پہ ہو جاتے ہیں۔
تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اگر سورہ حجرات کے ان آیتوں سے شروع کریں جہاں مختلف جو محرکات بنتے ہیں یہ غیبت بازی کے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ کیا ایمان والو تم جو ہے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور کوئی جو عورتیں ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم جو ہے ایک دوسرے کو طعنے مینے نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برا القاب نہ رکھو، اور گناہ اور معصیت کی باتیں جو ہیں یہ تو بہت بری ہیں ایمان لانے کے بعد، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کے کاغذوں میں گویا کہ وہ جو ہے وہ ظالموں میں شامل ہوگا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے سخت ناپسندیدگی اور سخت عذاب کے ان کو جو ہے وہ گویا کہ بشارت سنائی جاتی۔ تو اس کا ذکر کرتے کرتے پھر آگے جا کے یہ بیان کیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ ایک دوسرے کی تم غیبت بازی نہ کیا کرو، ان کے عیب جوئیں نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ غیبت بازی اور چغل خوری جو ہے یہ ایک معاشرتی برائی بھی ہے، ایک اخلاقی برائی بھی ہے۔ تو پہلے اس کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ غیبت غیبوبت سے نکلا ہے، یعنی جو چیز غائب ہو، انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، اس کے وجود کے قریب نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس چیز کا یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اگر کوئی شخص جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں ان چیزوں کا جو اس کے اندر کمی ہیں، کوتاہیاں ہیں اور کچھ برائیاں ہیں، تو جب وہ موجود ہے تو ہم ذکر کریں گے، تو پھر یہ کس طرح غیبت بنے گی؟ فرمایا یہی غیبت ہے کہ انسان کسی کے عیب اور ایسی کمیاں کوتاہیاں جو اس کے اندر موجود ہیں تو اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرے۔ بعض تو ہوتا ہے نا انسان، بعض ایسے بہادر و دلیر ہوتے ہیں کہ وہ منہ کے سامنے ہی تنقید کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ عدم موجودگی میں تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ غیبت بازی جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان جب کوئی موجود نہیں تو عدم موجودگی میں کسی کے عیب بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کو غیبت کہا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ بھئی اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے، وہ کمی نہیں ہے، تم جو ہے اس کے اس عیب کو بیان کر دے جو اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ تہمت ہے۔ تو یہ تہمت ہے، یہ وشنام ترازی بھی ہے اور یہ وعدگوئی بھی ہے، اور یہ جو ہے کذب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے کہ تم وہ بات کر رہے ہو جس پہ شریعت کے اندر جو ہے وہ 80 کوڑوں کی بھی سزا ہے کہ اگر کسی پہ تہمت لگا دیں جو اس نے نہیں کیا، تو اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو باقاعدہ جو ہے شریعت کے اندر اس کی حد مقرر کی گئی ہے، اس کو سزا بھی دی گئی ہے۔ تو عیب موجود ہوں تو پھر بیان کیا جائے تو اس کو غیبت کہتے ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ عیب ہے ہی نہیں تو یہ پھر غیبت نہیں، یہ تہمت آ جائے گی، یہ کذب آ جائے گا، یہ کسی کے جو ہے وہ الزام تراشی ہو جائے گی۔ تو قرآن کے اندر جو ہے جیسا کہ آیت مبارکہ پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ غیبت بازی سے بچو کیونکہ یہ ایسا برا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ زنا کاری کے گناہ سے بھی بڑا جرم ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 زنا کاری ایک طرف اور کسی کی کردار کشی کے لیے اور کسی کی شہرت کو نقصان دینے کے لیے
اور اہم خام خواہ جو ہے وہ منہ کا چسکا بنانے کے لیے دوسروں کے عیب بیان کرنا ایک طرف. تو یعنی یہ اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو کوئی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بندہ ہڑبڑا جاتا ہے کیا ہوا یعنی بہت خوف زدہ ہوئے. تو اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی اخلاقی بے ضابطگی ہوئی. تو سرکار نے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا پتہ نہیں تو کسی کی غیبت کر کے آیا. تو یعنی یہ اس قدر جو ہے اللہ کی نظر میں یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. جس طرح کفر کرنا، شرک کرنا، جھوٹ بولنا اور حرام خوری کرنا اور یتیموں کا مال کھانا اور اللہ کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرنا، جس طرح وہ بڑے کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ غیبت جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور یہ انسان کے لیے بعض کا وبال جان بن جاتا ہے. تو اللہ اور اس کے نبی نے اس سے پورے طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اس بندے نے جب کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں، مطلب غیبت کو اتنا بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی. تو واقعی مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ کتنا زیادہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو شاید ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اتنا ویلیو نہیں کرتے اس کو. بالکل یہی بات ہے کہ بعض کا تو وہ کہتے ہیں جس فلاں بندے کو جب تک سارے شہر کی، سارے خاندان کی اور سارے جو ہے وہ پولیس کی جب تک وہ بدخوئی نہ کر لے، جب تک جو غیبت نہ کر لے اس کو تو روٹی ہضم نہیں ہوتی. ایک چسکے بازی کے طور پر بھی کہ آج صاحب نے کیا کیا، آج فلاں نے کیا کیا، وہ پورے ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک ایک کی ٹو لگاتے رہنا. تو انسان جو ہے وہ بعض کا سمجھدار ہونے کے باوجود بھی ان ناپسندیدہ حرکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا جتنا مجرم ہے اور سننے والا، چسکے لینے والا اور ہاتھ پہ ہاتھ پھینکنے والا تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. یہ دونوں کے لیے یکساں ہے. اور ایک یہ بھی سرکار کی حدیث ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت سننے سے انکار کر دینا، نہ بھی میرے سامنے نہ بیان کرو، میرے پاس کسی کے عیب لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دے گا کہ اس نے غیبت بازی کو بڑھوتی دینے کی بجائے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ ایسی مجلس جہاں پہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جاؤ اور اس سے دور ہو جاؤ، تا وقت کہ لوگ ان باتوں کو چھوڑ کے کوئی خیر کی باتوں میں لگ جائیں تو پھر بے شک آ کے شامل ہو جاؤ. بالکل. اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب اور ان سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، یہ جیسے غیبت اور چغلخوری کا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب افراد معاشرے میں یہ جو بری خصلتیں ایک طرح سے لانگ ٹرم چلتی رہیں تو اس کی وجہ سے کیا کس طرح کے معاشرتی اور اخلاقی ناہمواریاں دیکھنے میں آتی ہیں؟ دیکھو میں نے عرض کیا کہ ایکچولی جو غیبت باز ہوتا ہے وہ بیچارہ سب سے پہلے تو اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہوتا ہے. یعنی دوسرے کے عیب بیان کر کے وہ ایک اتھارٹی دے رہا ہوتا ہے، بھائی تم میرے بھی بیان کرو. یعنی وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھتا بعض کا کہ جو سننے والے ہیں وہ فوراً اس بات کو پرسیو کر لیں گے کہ یہ جب دوسروں کے عیب بیان کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اپنے اندر بھی بہت سے عیب ہیں. اور پھر سننے والا اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ جو موجود نہیں ہے اس کی عیب جوئی ہو رہی ہے، تو جب ہم اس کے پاس نہیں ہوں گے یہ ہماری بھی عیب جوئیاں کرے گا، ہماری بھی غیبتیں کرے گا. تو لہٰذا وہ اس منفی رویے سے دور رکھنے کی کوشش کرے. تو یہ اصل میں ایک اخلاقی بیماری بھی ہے، روحانی بیماری بھی ہے اور ایک معاشرتی روگ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ غیبت بازی کے پھر آگے دیکھیں شریعت نے کئی صورتیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ عدم موجودگی میں کسی کا مذاق اڑانا، تو
یعنی اس کے کسی عیب کی وجہ سے، اگر وہ جسمانی عیب، بعض کا کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، یا کالا ہے، یا گورا ہے زیادہ، یا لمبا ہے، موٹا پتلا ہے، بہنگا ہے، ٹیرا ہے، یا ان پڑھ ہے، تو اس کے لیے یعنی وہ الفاظ جو ہے وہ دہرانا بجائے اس کا نام لینے کے. خواجہ صاحب تشریف لائے تھے کہ وہ کانا آیا تھا، وہ لنگڑا آیا تھا، ملک صاحب ابھی یہاں سے ہو کے گئے ہیں، تو اس کے بجائے کہ وہ بہنگا آیا ہے اور وہ لمبو آیا ہے. اور بعض کا کوئی بیچارہ بے ریش ہو تو کہتا ہے وہ کھودا ہے، کوئی نظر کمزور ہوئے تو چنا ہے. اور بعض کا برادریوں کی وجہ سے بھی چھوڑو یار، وہ کیا، وہ تو جلایا ہے، وہ نائی ہے، وہ تو جو ہے وہ لوہار ہے، وہ فلاں ہے، ہم تو یہ ہے وہ ہیں. اور بعض کا قومیں جو ہے وہ تو پٹھان ہے، وہ پنجابی ہے. بلکہ وہ لطیفے کی بات ہے کہ وہ میں کسی کا درس دے رہا تھا تو میں نے اس بات کا ذکر کیا، میں دیکھو ہمارے جو ہے وہ بہت سارے جس طرح وہ سکھوں کے لطیفے ہم نے مشہور کیے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر بھی بعض کا تو بیٹھتے ہیں تو بعض ایسی باتیں کرتے ہیں، جی وہ خان صاحب تھے، پٹھان تھے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو میں نے کہا دیکھو میرا اس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، ان لوگوں کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. بے شک میں خود پنجابی ہوں، لیکن انہوں نے بھی بہت سارے پنجابیوں کے لطیفے بھی بنائے ہوئے. یعنی یہ مطلب یہ دو دھاری تلوار ہے. جو انسان جو ہے وہ دوسروں کو وہ کمی کمین کہہ رہا ہے تو اس کو بھی کمی کمین کہنے والے بہت سارے ہیں، اس کے بھی وہ نام رکھنے والے جو ہے وہ دنیا میں آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ معاشرتی خرابی جو ہے ایکچولی بعض کا انسان سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ خود محفوظ ہوں اور میں دوسروں کی عیب جوئی کر رہا ہوں. اور بعض جو ہے وہ خوشامد اور چاپلوسی کے چکر میں بھی وہ دوسروں کی عیب افسروں کو بیان کرتے ہیں یا بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس برے عمل سے منع کیا. یہ ایک نہ صرف اخلاقی بیماری ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا دینی جرم اور گناہ کا کام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ آپ نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جو جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو دنیا کا. تو فرمایا نہیں میری امت میں غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، تلاوتیں، عمرے اور بہت سارے امور خیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور بھی کوتاہیاں بھی لے کے آیا ہوگا. ایسے جرم ہوں گے جو جن کو حقوق العباد کی کوتاہی کہتے ہیں، کہ کسی کی اس نے غیبتیں کی، کسی کے برے نام رکھے، کسی کی جاسوسیاں کی، اور کسی کی وہ تانے مینے دیتا رہا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو تانے مینے مارتا رہتا ہے اور وہ بدگمانی کرتا ہے. یہ بھی اس سے بھی منع کیا کہ تم بدگمانیوں سے بچو. ایاکم والظن ان بعد الظن اسم، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں جو سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتا، آگے بیان کرتا پھرتا ہے. اور بدگمانی یہ بھی گناہ ہے. تو وہ ان جرموں میں مبتلا ہوتا رہا، اس بنا پر جو ہے وہ کبھی برے باتیں کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، بعض کا پھر لڑائی جھگڑے پہ نوبت آئی، مار پیٹ تک اتر آیا. تو وہ جتنے مظلومین ہیں یا متاثرین ہیں ان سب کو جو ہے اس کی نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکات جو اس نے امور خیر کیے وہ ان میں بانٹ دیے جائیں گے، لیکن اس کی ان حقوق العباد کی کوتاہیوں کی فہرست ابھی باقی ہوگی. تو وہ پھر ان کے گناہ اس کے ساتھ تھوپ دیے جائیں گے، اور جو نیکیاں لے کے آیا تھا وہ سر پہ گناہوں کے گٹھر اٹھا کے جہنم کا منہ اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کی جو ہے وہ خام خواہ برائیاں پہ نہ تلے رہو، کیونکہ تم اس کی مدد کر رہے ہو، یعنی اس کے گناہ کم کر رہے ہو. ہاں کچھ ایسے بھی قومی معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں کسی کے عیب بیان کرنا جو ہے وہ غیبت بازی میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اپنی فریاد لے کر جو ہے وہ حاکم کے پاس جاتا ہے
اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی ہے، یا میرا جو ہے کسی نے حد کی عزت کی ہے، تو داد رسی کے لیے اگر وہ کسی کے عیب بیان کرتا ہے تو یہ غیبت بات میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ ناتا کسی نے کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں فیملی کے بارے میں یا فلاں لڑکے یا لڑکی کے بارے میں آپ کا وہ دوست ہے یا آپ کا قریبی ہے یا آپ کی فیملی میں ہے یا آپ کا محلے دار ہے، تو ہمیں جو آگاہ کریں۔ تو اگر اس وقت جو ہے ہم، قرآن میں یہ بھی ہے نا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تم گواہی کو نہ چھپاؤ، کیونکہ اگر تم گواہی چھپاؤ گے تو تمہارا دل جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی جب پوچھا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا صحیح اطلاع دینا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے جنہوں نے مشورہ ہم سے طلب کیا، المشار مؤتمن، سرکار نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اگر کسی کے عیب اور کمی کوتاہیاں بتائی جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ غیبت میں نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی ایک محتاط طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی شخص نے سرکار سے پوچھا کہ حضور وہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں فلاں بندے سے، تو آپ کے خیال میں وہ کیسا ہے؟ اب سرکار کو پتا تھا اس کا مزاج ذرا سخت ہے، غصے والا ہے یا وہ ناہمواری ہے، تو فرمایا اچھا وہ جو کندھے پہ لاٹھی لے کے پھرتا ہے۔ تو یعنی آپ نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا بدتمیز ہے، بڑا بد لحاظ ہے، وہ تو بہت کمینہ ہے، وہ تو بہت غصے والا ہے، وہ تو لڑ پڑتا ہے، وہ تو بھیڑ پڑتا ہے فلاں ڈبکار، بلکہ ایک محاورہ بولا۔ جس طرح اگر کسی میں برے عیب ہے تو بندہ کہہ دیتا ہے یار اس میں تو چاروں شرعی عیب ہیں، کوئی زیادہ ہے کچھ کم ہے۔ تو اب شرعی عیب کا لفظ جو ہے وہ ایک مہذب سا لفظ ہے، اس سے بندہ جو ہے وہ فوراً فالو کر لیتا ہے، یہ شرابیہ بھی ہے، یہ جواریہ بھی ہے، یہ بدکار بھی ہے، یہ حرام خور بھی ہے۔ تو چاروں شرعی عیب آٹومیٹکلی اس میں شو ہو گئے۔ تو محتاط طریقے سے انسان اس وقت بھی کہ وہ کردار کشی والی کیفیت نہ ہو، صرف ایک اطلاع دینا مقصود ہو۔ اور تیسری وہ ہے کہ جب قاضی جو ہے یا جج جو ہے وہ طلب کرے اور وہ گواہی لینا چاہے، وہ کہے کہ بتاؤ جی کیا تم نے یہ عیب دیکھا تھا، یا کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس شخص نے یہ خرابی کی ہے اور یہ اس جرم کا مرتکب ہوا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ سچ بولنا جو ہے یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر ہم وہاں بولیں گے تو پھر ہم گواہی کو چھپائیں گے اور پھر معاشرے میں بہت زیادہ فتنے اور فساد کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو اس وقت سچ بولنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک شرعی معاملہ بھی ہے، اس میں بھی غیبت نہیں سمجھی جائے گی۔ جس طرح یہ محدثین کے اندر ایک علم ہے جس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں۔ یعنی اسماء الرجال کا مطلب ہے کہ احادیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی محدثین ہیں تو ان کے جو چھان پھٹک کی انہوں نے، یعنی لاکھ سے زیادہ محدثین ہیں جن کی چھان پھٹک کی گئی اور ڈھونڈ کے بتایا گیا کہ یہ حدیث تو ضعیف نہیں ہوتی، لیکن بعض کا بیان کرنے والا غیر معتبر ہے تو وہ ضعیف ہوتا ہے، تو اس کی بات بھی جو ہے وہ معتبر نہیں رہتی۔ جیسا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بھائی کوئی بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح پہلے تحقیق کر لو، تو ایسا نہ ہو کہ تم کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان کر بیٹھو اور بعد میں پھر تمہیں ملامت ہو، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو محدثین نے پوری فہرست بنائی کہ فلاں حدیث معتبر نہیں، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا کا کردار کمزور تھا، وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بھی بول جاتا تھا، اس کا بعض کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ تو انہوں نے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اسماء الرجال کا علم جو ہے یہ سارا غیبت ہی ہے ایک قسم کی، یعنی ان لوگوں کے ایک ایک خوبی کو، ایک ایک خامی کو کھول کے رکھا گیا، تاکہ جس وقت، کیونکہ بہت سے جھوٹے بھی راویان حدیث تھے، انہوں نے حدیثیں اپنے پاس سے گاڑ لی، کسی نے اپنا سودا بیچنے کے لیے، کسی نے اپنی دوم اونچی کرنے کے لیے، کسی نے اپنی پارٹی کو
اور اپنے لیڈر کو یا اپنی پسندیدہ شخصیت کا جو ہے وہ شملہ اونچا کرنے کے لیے تو حدیثیں گھڑی گئیں۔ اس اعتبار سے محدثین نے کہا کہ اللہ کے نبی کے ارشادات اور فرمودات جو ہیں وہ کہیں جو ہے وہ مسخ نہ ہو جائیں، وہ خراب نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، تو اس کو جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی پانی میں سفر کر رہے تھے کشتی میں بیٹھ کے، تو بڑا صاف ستھرا لباس تھا، بڑا اچھا ان کے پاس صاف ستھرا ساز و سامان تھا، تو ایک نوسر باز جو ہے وہ کسی بہانے سے قریب آ گیا، اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے جائزہ لے لیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ تقریباً 60,000 جو ہے وہ سکے ہیں۔ اس کی وہ زبان للچائی تو اس نے تھوڑی دیر بعد شور مچا دیا، جناب میرے تو 60,000 جو ہے وہ سکے جو ہیں وہ چرا لیے ہیں کسی نے، میں ساتھ لے کے تھا، میرے پاس تھے، وہ تھیلی جو ہے وہ غائب ہے میرے سے۔ تو رولا پڑ گیا۔ تو کپتان نے کہا ٹینشن نہ لو، کوئی مسافت ابھی اترا نہیں ہے، ہم تلاشی لے لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ اور اس نے کہا جی وہ سبز رنگ کی جو ہے وہ تھیلی میں، وہ بھی اس نے جائزہ لے لیا کہ امام بخاری صاحب کے پاس وہ تھیلی میں وہ سکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب رولا پڑا پھر سب کا سامان چیک کیا گیا، اور آپ بڑے نیٹ اینڈ کلین تھے، کہا ہاں بزرگ ہیں بے شک، لیکن ان کا بھی چیک کرو، اور ان کا بھی تھیلی بھی دیکھی، تھیلا بھی، سارا کوئی شے نہ ملی۔ تو اس نے کہا پھر ہو سکتا ہے وہ میں بھول گیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور پھر وہ کھسیانہ سا بن کے بات آئی گئی کر دی۔ تو جب کیفیت نارمل ہوگی کچھ دیر بعد پھر وہ امام بخاری صاحب کے پاس آ کے وہ کھسیانہ سے ہو کے کہنے لگا حضرت وہ آپ کے پاس تو ایک سبز تھیلی تھی، آپ نے کہا تھا اس میں کسی کو یہ دینے جا رہا ہوں رقم جو ہے، تو وہ تو تھیلی کدھر گئی؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے جب تو نے شور مچایا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ تو نوسر بازی کر رہا ہے، تو میں نے وہ سمندر میں پھینک دی تھی، پانی میں پھینک دی تھی۔ اس نے کہا وہ ہو اتنی بڑی رقم اور وہ ساری آپ نے سمندر میں یا پانی میں ڈبو دی؟ فرمایا کہ دیکھ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو جمع کرتا ہوں، حدیثیں اکٹھی کرتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کلاں کوئی مورخ یہ جب تحقیق کرو کہے کہ اسی امام بخاری کی بات کر رہے ہو جس پہ وہ 60,000 جو ہے وہ اشرفی ہیں وہ چوری کا الزام لگا تھا۔ بے شک میں ثابت بھی کر دیتا، میں تحقیق سے پورا بھی اترتا کہ یہ میرے ہیں اور میں کہاں سے لے کے آیا ہوں، اور تجھے میں جھوٹا بھی ثابت کر لیتا۔ لیکن ایک دفعہ یہ بات جو کشتی میں بیٹھے جنہوں نے سن لی ہے یا جو سن چکے تھے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ جا کے کوئی بیان کرتا پھرے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی محافظت کرتا ہوں، امین ہوں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر کوئی الزام بھی ایسا نہ آئے۔ تو اسی امام بخاری کی بات کر دو جس پہ کشتی میں یا جہاز کے اندر جو الزام لگا تھا، تو وہ اللہ والے، وہ جو اعلیٰ کردار و وصف کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت محتاط ہوتے ہیں۔ بعض کا ہم یہ غیبت کر دیتے ہیں حالانکہ وہ عیب ہوتا ہی نہیں، وہ سارا شہر جل مرتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے، تو بعد میں ہم سوری کا لفظ بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کا ازالہ کر دیا۔ تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ عیبوں کا پتہ ہے، ہم نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے، پھر بیان کریں تو یہ گناہ کبیرہ، اس کی یہی غیبت ہے۔ اور بعض کا ہم سنی سنائی باتیں جو ہے وہ آگے بیان کرتے جاتے ہیں، جس طرح یہ سوشل میڈیا میں کوئی خبر آئی تو فوراً اعلان کر دیا جی پورے ملک میں کل تو چھٹی ہے، لہذا سکول کالج سارے بند ہوں گے، حالانکہ وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، محکمہ تعلیم کی انتظامیہ کو، لیکن وہ پورے دنیا میں پھیلا رہا ہے میڈیا کے اندر ثواب سمجھ کے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض کا ہماری پھیلائی ہوئی ایسی بات اس سے دوستوں میں جو ہے وہ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، پورے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے، اور بعض کا یہ افواہیں اڑانے والے جو ہیں وہ خود افواہ اڑا کے پورے گاؤں کو ساڑ کے جو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو سنی سنائی باتیں جو ہیں اور بدگمانیاں، ان کو پھیلانے سے بھی شریعت نے منع کیا، اور پوری سورہ حجرات میں جو ممکن حد تک جو ہے وہ ایک شے جو ہے اس کو شریعت نے ہائی لائٹ کر کے کہا کہ خبردار ان کا ذکر نہ کرو،
ان کو اپنے اندر گھسنے نہ دو، یہ سب منع ہے، حرام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، شیطانی کام ہے۔ اور دوسرا یہ افواہیں پھیلانا جو ہے، اور یہ چغل خوری تو چلو وہ غیبت کی ہے کیفیت ہو گئی، لیکن یہ افواہیں پھیلانے والے جو ہیں یہ بھی بعض کا جو ہے وہ ہم غلطی سے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو شریعت محمدیہ یہ نہیں چاہتی کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدامنی پیدا ہو۔ پھر دیکھیں جب ہم دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں تو گویا کہ ان کی اصلاح کا راستہ مسدوس کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا اب میں بدنام تو ہو گیا ہوں، بد اچھا بدنام برا، تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میرا پتہ چل گیا میں سگریٹ پیتا ہوں تو اب میں کھل کھلا کے پیوں گا، میں فلاں برا کام کرتا ہوں۔ وہ بعض کا چڑ جاتا ہے اور بجائے اصلاح کے وہ الٹا جو ہے وہ تباہی اور بربادی، اور پورے معاشرے میں الفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، وہ فتنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، لڑائی مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض کا پورا معاشرہ جو اس کی لپیٹ میں آ کے بہت سارا وہ قومی اور وہ اپنے مذہب کا اپنے ذات کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان منفی جذبوں سے معاشرے کو بچانے کے لیے یہ لگائی بجائی اور غیبت بازی اور چغل خوری جو ہے اور تانا زنی کرنا اور برے نام رکھنا اور برے القابات سے یاد کرنا اور دوسروں کے جو ہے وہ عیبوں کی تشہیر کرنا، اس نظام کو ہر طرح میں کنڈیم کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے، اپنا بھی دامن بچانا چاہیے اور باقی معاشرے کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 پہ شو اصلاح احوال، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اور آج ہم بات کر رہے ہیں غیبت پہ، چغل خوری پہ۔ اچھا تھوڑی دیر پہلے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ یہ جو سوشل میڈیا کا حوالہ دیا یا اس طرح سے، تو آج کل یہ کہنا چاہیے کہ غیبت چغل خوری کی بھی ترقی ہو گئی، سوشل میڈیا پہ بھی چلے گئے اور ہاں، اور لوگوں نے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینلز یا جو اس طرح کے انہوں نے مطلب مختلف پلیٹ فارمز پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے چینلز، تو ایک بڑا کامن طریقہ ہے یہ کہ کسی نہ کسی فیمس کوئی جانی پہچانی شخصیت ہے تو اس کے حوالے سے کوئی خبریں، یا تو وہی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو بہتان ہوتا ہے کہ وہ خبر ہے ہی نہیں اور وہ اپنی طرف سے بنا دی، دوسری اگر کوئی چیز ہے اور وہ پوسٹ کر دی، یا پھر ہمارے پاس کوئی چیز آئے اور ہم اس کو شیئر کرتے رہیں، مطلب چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے، لیکن اس میں کسی کی بھی اگر دل آزاری ہو رہی ہے یا پھر کسی کی ایک طرح سے مطلب اس کا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں کس طرح کا معاملہ ہوگا یہ بھی پلیز آپ بتائیں، کیونکہ یہ بڑا کامن چیز ہے، پوسٹ کرنا، واٹس ایپ پہ میسیجز فارورڈ کرنا جو بھی ہمیں ملتے ہیں، جو بھی جانی پہچانی مشہور شخصیات ہیں ان کے حوالے سے۔ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ میڈیالائز ہو گئی ہے غیبت بازی جو ہے، اور اس کو وہ ایک کمال سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ترویج دینے والا ہے، یا اس کو سب سے زیادہ وہ لفظ ذرا سخت ہے، وہ زیادہ بارکنگ کی حد تک، ہولنگ کی حد تک چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ خیال کیا جاتا ہے جو زیادہ اونچا بولے گا، زیادہ چیخ چگاڑ کرے گا، وہ زیادہ سچا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی منفی رویہ ہے، اور یہ ایک جرم بھی ہے، اور یہ گناہ بھی ہے، اور یہ ذلت اور رسوائی کا بھی انسان کے لیے ذریعہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بھائی تم کبھی اکیلے نہیں ہوتے کہ دوسرا میں ہوتا ہوں، تم کبھی دو نہیں ہوتے کہ تیسرا میں ہوتا ہوں، تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا میں ہوتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چیز جو ہے وہ میرے ملائکہ جو ہے وہ کرامن کاتبین جو ہے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ تم ان اٹینڈیڈ ہو، تمہاری کوئی خیر خبر نہیں لینے والا۔ تو لا تسألن یومئذ عن النعیم، جہاں ہم ہر نعمت کا تم سے حساب لیں گے تو ہر شرارت کا بھی، ہر ظلم کا بھی حساب لیں گے، اور ہر شے تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم جو ہے جسم کے اعضاء کو زبان دے دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کا وجود اس کے خلاف جو ہے
وہ گواہی دے گا کہ اس نے ہم سے واقعی یہ کام کروائے، یہ ہم سے حماقتیں کروائیں، ہم سے یہ جرم کروائے، تو اس لیے پھر پریشان ہوگا کہ ہائے ہائے میرا اپنا جسم ہی جو ہے وہ میرے خلاف ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے اہل ایمان کو ان بد عملیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح یہ بھی فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مراحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، یہ نہیں کہ تم زمین کو پھاڑ دو گے یا پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے۔ تو انسان بعض کا سمجھتا ہے کہ میری اس غیبت سے یا اس پراپوگنڈے سے یا اس افواہ خوری سے جو ہے وہ میں کوئی بہت سارا فائدہ حاصل کر لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ انسان کو محسوس یہی ہوتا ہے، لیکن بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیبیس کر دیتا ہے، اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سن لو کہ سچائی نجات دیتی ہے، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جھوٹا اور فراڈیا اور یہ دغا باز اور اس طرح کے، کیونکہ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ سب جھوٹ کے اندر شامل ہے، اور کہ انسان جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لے، خام خواہ بدگمانی رکھے، اور غیر معتبر باتیں جو ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ پھر غیبت بازی اور چغل خوری جو ہے یہ ایک ایسا معاشرتی روگ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ صرف انسان اپنی شخصیت کو مجرور نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ خرابی کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض ناقابل تلافی قسم کے نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ تو میڈیا کے اندر یہ باتیں خام خواہ، میں تو ویسے ایک ٹرینڈ یہ بنایا ہوا ہے، آپ نے بہت اچھا پوچھا کہ ہمیں کس طرح جو ہے اس کا سدباب کرنا چاہیے، کہ بعض ڈکلیئرڈ جس کو ایک تو فیمس ہوتے ہیں، کچھ نوٹوریس ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس سے کوئی اس کے منہ سے خیر نہیں نکلنی۔ جب مطلب جو شخص ایک دفعہ کوئی الزام تراشی کر رہا ہے، افواہیں اڑا رہا ہے، تو وہ کل بھی اڑائے گا، وہ پرسوں بھی اڑائے گا۔ تو اس کی جہاں افواہیں ہیں جو ہے وہ مشہور ہو چکی، جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے پوچھا حضور اگر جو ہے وہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کون سی دلیل طلب کرنی چاہیے؟ وہ آپ نے فرمایا کہ اس سے دلیل طلب کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، کہ جب اللہ نے کہہ دیا حضور اللہ کے آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب سرکار نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو جب نبی آنا نہیں تو کسی دلیل لینے کی کیا توقع؟ تو اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں وہ ڈکلیئرڈ جو ہے وہ جس کو ڈیڈ لائر کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ تو اور ایک عام فضا بھی اللہ بنا دیتا ہے کہ فلاں شخص غیر معتبر ہے، وہ کردار کشیاں کرتا ہے، وہ اس کے منہ سے وشنام ترازی ہوتی ہیں، بد کلامی ہوتی ہیں، بڑکے مارتا ہے، ہانکے مارتا ہے اور برے برے نام رکھتا ہے، تو اس کی بات کو سنے ہی نہ، یعنی اس کو اس قابل ہی نہ سمجھے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو حیوان ہے، یہ تو جانور ہے، یہ تو درندہ ہے۔ اور اللہ نبی نے جب اتنی دفعہ جن چیزوں سے روکا ہے اور یہ سر عام ڈورا پیٹ رہے ہیں اخباروں کے اندر اور مختلف جو ہے وہ میڈیا کے اندر، تو میں نے تو کرائٹیریا بہن یہ بنایا ہے کہ میں جو ہی وہ لوگوں کا وہ کوئی بات کرتا ہم اپنی کو شاید دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، تو وہ خام خواہ آ جاتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی نہیں، ان کی کوئی بات بجائے اس کو سننا اور اس پہ غور کرنا اور دائیں بائیں سے تحقیق میں لگ جانا کہ یہ بات صحیح ہے یا جھوٹی ہے، بھائی جس سے ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو چکا کہ وہ غیر معتبر انسان ہے، پھر اس کی کسی بات کو سننا اور اس کی کناں میں جانا، ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں اور اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ایک بات کی ریسرچ کرنے کے لیے پھر نکل جائیں اور اس شہر میں جائیں، پھر اس بندے سے ایک اوورآل فضا بنی ہوئی ہے کہ فلاں میڈیا والا یا فلاں شخص جو ہے وہ غیر معتبر ہے، تو اس کی ہر بات جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا برے عزائم ہوں، تو اس کا بائیکاٹ ہی کر دیا جائے۔ میں تو وہ جب شخصیات آتی ہیں تو بالکل جو ہے وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکتا، فوری طور پہ اس کو آگے کر دیتا ہوں۔
اسی طرح یہ بعض ویب سائٹ جو ہے وہ گندی اور بری اور فوش قسم کی ہیں، تو اس کے لیے بھی انسان ایسا ہی ایٹیچیوڈ رکھے کہ انہوں نے بعض کا تو اوپر وہ گندی سی خبر فوٹو لگا کے وہ کہتے ہیں کہ اندر اس کے اندر ہم اپنی بات کریں گے، تو وہ برائی پھیلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ایک محتاط رویہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو کوئی سنی سنائی بات جس کی تحقیق نہ ہو چکی ہو، جس کو کسی ذمہ دار اور مستند بزرگ نے یا عالم دین نے یا متعلقہ جو شخص ہے اس نے اس کو ویٹ نہ کیا ہو، اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ جو فرقہ بازی ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ انہوں نے وہ نہ ان کے کسی عالم کا وہ عقیدہ ہے، نہ ان کا وہ ذہن ہے، نہ ذوق ہے، لیکن اہم خام خواہ بری باتیں ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ یہ تو گویا معاذ اللہ شاید ان کا جو ہے وہ عقیدہ بن چکا۔ جس طرح مسلمانوں میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے تو فوری طور پر جو کہا جاتا ہے معاذ اللہ جی اسلام ہی ایسا ہے، معاذ اللہ مسلمانوں کا نبی ایسا ہے۔ دیکھو اس ٹرینڈ کو نبی قرآن پاک میں پڑھ کے اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ کفار و مشرکین کے جو جھوٹے خدا ہیں تم ان کو بھی گالی گلوچ نہ کرو، تمہارے سچے خدا ہیں اس کے اوپر بری باتیں شروع کر دیں گے۔ تو یعنی اتنی بڑی بات کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا کہہ کے رٹ نہ لگاؤ، کیونکہ تمہارے سچا خدا جو ہے اس کے اندر بھی وہ بری باتیں کر دیں گے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی میں سیرت پڑھ رہا تھا۔ دیکھو اللہ والوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیسا محتاط ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور وہ جو فلاں لوگ ہیں ہم وہ ایک لے کے آ رہے ہیں فتویٰ، آپ دستخط کریں کہ وہ مطلب کافر ہو گئے ہیں اور وہ یہ بات کہنے والا، یہ سننے والا، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو برائی کا سب کو پتہ ہے وہ برائی ہے، سچائی کو سب کو پتہ ہے یہ سچائی ہے۔ تو میں کوئی بیوقوف ہوں کہ میں کفر کی رٹ لگانے کے بجائے میں اللہ کی رٹ کیوں نہ لگاؤں؟ اللہ کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہے، اللہ کرنے سے سننے والوں کو بھی فائدہ ہے، اللہ کرنے سے دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنی ہے، ایک مسلمان کے ایمان اور اسلام کا اس کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ لا یعنی کام، بےہودہ کام یا irrelevant جو معاملات ہیں وہ ان میں مداخلت نہیں کرتا، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اہم خام خواہ جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں نہ تیرا فائدہ نہ مادہ فائدہ، یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بس اہم جو ہے وہ چسکا لینے کے لیے۔ اور ہمارے ڈاکٹر سرار احمد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے بعد وہ ذہنی یا یاشی کے لیے بھی، یعنی وہ اس طرح کے لچھے دار باتیں سنتے ہیں اور لچھے دار لوگوں کے پاس جا کے گویا کہ وہ چسکے لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کی زندگی تو بڑی صاف اور شفاف ہے، ایک کھلی کتاب ہے، وہ اپنا وقت ان لغو کاموں میں، بےہودہ کاموں میں وہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لیے بھی خیر سمیٹتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ مخلوق کو زیادہ نفع دیتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری کوئی کردار کشی نہ کرے، ہماری غیبتیں نہ کرے، ہم پہ الزام نہ لگائیں، ہماری ماں بہن بیٹی کو نہ چھیڑے، ہمارے کسی مال کو نقصان نہ پہنچے، جان کو نہ پہنچے، تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہی چیز پسند کرنی چاہیے۔ اسی سے امن بھی ہے، سلامتی ہے، خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، دین کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ بہت خوب، بہت زبردست، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آج کے ٹاپک کو ایکسپلین کیا، ہم نے سمجھایا اور یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا، تو بہت بہت شکریہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی بھی مہربانی۔ اس کے لیے تعلیم بھی عام ہونی چاہیے، دین کو پڑھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم ان منفی چیزوں سے اپنا دامن محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن۔ بہت شکریہ۔ چلیے جی لسنرز، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔